बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शफीक मुगल साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं और इल्म दादात के माहिर हैं। और आप इनको मेरी चैनल पे पहले भी देखते रहते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शफीक मुगल साहब से आज बात करेंगे जी इमरान खान के हवाले से। इमरान खान साहब का एक आर्टिकल छाया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मेरी जान को खतरा है और बुशरा बीबी की भी जान को खतरा है। और उन्होंने बात की है कि जी जो सा है मुझे यहाँ पर सहाफ़ियों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और मुझे फिर अपने पार्टी कारकुनों से भी मिलने की इजाज़त, रहनुमाओं से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसी पर शफीक मुगल साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी भट्ट साहब, क्या हाल है? का ठीक ठाक है सर शुक्र है अल्लाह का, आप बताएं सर। खान साहब की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे एक आर्टिकल शाया किया और उसमें उनका यही कहना है कि जी मेरी जान को खतरा है। क्या खान साहब की जान को खतरा है या खतरा टल गया है? जी भट्ट साहब। हम पहले ये गुजारिशात काफ़ी अरसे से पेश कर रहे हैं, अभी भी यही गुजारिशात हैं। मई का महीना चल रहा है, तो मई का महीना जो है ये ऑलरेडी बयान कर चुके हैं कि अगर इस साल में कोई सबसे नाजुक महीना है, अहम महीना है, तो वो मई का महीना है। ये खान साहब के हवाले से भी, पीटीआई के हवाले से भी, पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से भी, गवर्नमेंट के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी, ये जो मई का महीना है और हमारा एस्ट्रोलॉजिकल मंथ जो है आधा गुजर चुका है। आज 5 तारीख है ऑलमोस्ट। अगर हम इसको बात करें तो हमारा 21 तारीख से शुरू होने वाला मई का महीना जो है ये इसके 15 दिन गुजर चुके हैं। और आज ही से आप सुबह से इसको कह लें कि अगर एस्ट्रोलॉजिकल मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ कि ये जो है कल से हमारा समझ लें कि एक पीक जो है वीक है ना वो शुरू हो रहा है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली अगर मई के महीने में सबसे ज़्यादा कोई नेगेटिव या वो रिजल्ट हमें होने चाहिए, हैं, तो वो यही वीक है। इस वीक से हमारे समझ लें कि एक क्राइसिस टाइप जो है ना वो रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी पॉलिटिकल जो है सिनेरियो में। ये मतलब दोनों एंड पे, गवर्नमेंट एंड पे भी, अपोजिशन एंड पे भी, ये अजीब सी अनसर्टेनिटी जो है वो आपको देखने में मिलेगी। कोई बात किसी तरफ से आगे नहीं बढ़ती होगी। खान साहब की हम बात करें, जैसा आपने जिक्र किया कि ये उन्होंने बयान किया मेरी जान को खतरा है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसको डायरेक्ट तो नहीं इतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं देख रहा कि उनकी या बुशरा बीबी की जान को खतरा है। लेकिन उनको और गवर्नमेंट को, इन दोनों को अपने अपने एंड पे एहतियात की ज़रूरत है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनको भी एहतियात करनी है और गवर्नमेंट को भी एहतियात करनी है इस हवाले से। खान साहब की सेहत के हवाले से भी, हाँ, कुछ सेहत के हवाले से इनको मसाइल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ऐसा कोई ये सीन नहीं देख रहा कि जी इसमें कोई जान का खतरा है या कुछ है। हाँ, पॉलिटिकल एंड पे क्राइसिस हो सकते हैं। बाकी आपने कहा कि ये जो है मतलब बात नहीं करने दी जा रही या उनको रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये सबसे ज़्यादा टाइट महीना पॉलिटिकल एंड पे भी, स्पीकिंग पे भी, ये यही चल रहा है, यही महीना है। ये जैसे ही कुछ 22 तारीख आती है, 22 मई जो है, यहाँ से फिर हालात थोड़े से न्यूट्रल होना शुरू हो जाएंगे, मतलब फेवर में आएंगे। खान साहब को कुछ फेवर मिलना शुरू होगी। अभी तो आप खुद देखें, अगर उनके अपने भी बयान है कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। तो अभी ये निगोशिएशन को स्टार्ट नहीं होगी, बैक एंड पे थोड़ी चल रही है डिप्लोमेसी। में पहले इसको मेंशन कर चुका हूँ कि ये बैक एंड पे कुछ डिप्लोमेसी चल रही है। और ऐसी बात है, मैंने पिछले अपने लॉग में 8वें घर का जिक्र किया था कि खान साहब के इस टाइम मेजर प्लेनेट जो है इनके जायचे के 8वें घर में जो है प्लेस्ड हैं और इस टाइम काफी नेगेटिव पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो 8वां घर जो है ये खुफिया चीजों को भी डील करता है, खुफिया मामलात को डील करता है। ऐसी चीजें होती है जो पब्लिक के सामने नहीं आती, ठीक है, पीछे बैक एंड पे कुछ चल रही होती है, पब्लिक के एंड पे नहीं आती। और कॉन्स्पिरेसी जो साजिश है इसको भी डील करता है। ठीक है, इनको अपने दोस्तों, करीबी लोगों की साजिश से, कॉन्स्पिरेसी से भी मुहतात रहना है। इनको पॉलिटिकल एंड पे मैं ये इसको बयान करूं तो ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी में खुद घेरे में न आ जाए, अपने पॉलिटिकल लॉस ना कर ले। बाकी इंशाल्लाह हेल्थ वाइज थोड़े बहुत इश्यूज चलते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई लाइफ थ्रेट है
یا اس پیریڈ میں جو ہے کوئی ایسا سین نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. آپ کے ہمارے سب کے لیڈر ہیں خان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو انشاءاللہ کوئی اتنی مجھے وری والی کوئی معاملہ نہیں لگتا. اچھا سر, دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی خان جھکا ہے نہ جھکے گا, نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا. میں نے کسی اس قسم کی کوئی ڈیل کی بات نہیں کی. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ خود سے ہی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. سر دیکھیں, پولیٹیکل فیس سیونگ تو ہر بندہ جب بھی نیگوسیشن میں آتا ہے, مذاکرات میں آتا ہے, پولیٹیکل فیس سیونگ تو ہر بندے کو چاہیے. ایک طرف سے ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے, اسپوکس پرسن جو ہے, وہ مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ مذاکرات میں ان کا کوئی پولیٹیکل لاس ہو, ان کو پولیٹیکل فیس ڈیمیج ہو. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بارگیننگ کے سٹینڈس ہیں, ان کو پریشرائز بھی کرنا ہے. اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مخالف کو, گورنمنٹ کو, اور انہوں نے اپنے نامینیٹ بھی کیے ہیں کہ میں نے کن سے مذاکرات کرنے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات نہیں کر رہے, ہم جو مقتدر لوگ ہیں ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے کریں گے. تو یہ چیز ہے کہ مطلب وہ اس میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو پریشرائز بھی رکھیں, اپنا پولیٹیکل لاس بھی نہ کریں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس سے کہ یہ ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. ڈیفینیٹلی یہ ان کو فیور تو مل جائے گی آگے آ کے, ان کے حالات تو کچھ سازگار ہونا شروع ہوں گے, لیکن ان کو پولیٹیکل لاس کرنا بھی نہیں چاہیے. اور یہی اسی قسم کی ان کی سٹیٹمنٹس ہے, انہی کانٹیکس میں ہے کہ ہم اس میں نہیں کریں گے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ معاملات ان کا تھوڑے عرصے میں سیٹل کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. تو سر خان صاحب کی کوئی آسانیاں اور کیسز ختم ہونے کی کوئی بات کی جی, کب تک کیسز ختم ہو رہے ہیں اور خان صاحب کے؟ جی سر, میں اس کو ڈائریکٹلی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جناب 22 تاریخ گزرتی ہے تو اگلے دن خان صاحب کے کیسز بھی سارے ختم ہو جائیں گے یا یہ باہر ہوں گے. لیکن یہاں سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, حالات جو ہے سازگار ہونا شروع ہو جائیں گے, کچھ فیور 22 ان مئی کو سے ملنا شروع ہو جائے گی. جی 22 مئی کے بعد سے ہمارا ویسٹرن اسٹرالوجی کے اینڈ پہ ایک بہت بڑا ٹرانزٹ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مشتری جو ہمارا سیارہ ہے وہ اپنا گھر چینج کر رہا ہے. تو وہ مشتری جب گھر چینج کرے گا تو وہ ان کے ذائچے میں 9th ہاؤس میں جا کے بیٹھے گا, 9th ہاؤس کے ساتھ بیٹھے گا, سن بھی وہاں آ جائے گا. اس ٹائم ان کو 9th ہاؤس ہوتا ہے ان کا مطلب فورن جو ہیلپ کا. اب ان کے غیر ملکی کچھ دوست جو ہیں وہ آئیں گے ان کی ہیلپ کے لیے, ایکٹیو ہوں گے. لیگل فیور کا ہوتا ہے, لیگل میٹرز کا ہوتا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے, ان کی پوزیشن جو بن رہی ہے, پازیٹیو سیاروں کی پوزیشن جو ہے پازیٹیو پوزیشن میں بیٹھ رہا ہے. تو یہاں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ فورن دوست ان کے اٹھیں گے, ان کے حمایتی اٹھیں گے. وہ کچھ جو ہے ان کی بیک ڈور پہ گورنمنٹ لیول پہ کچھ فیور کریں گے, اور ان کو یہاں پہ ہمیں ریلیکس معاملات میں ملنے کی توقع نظر آ رہی ہے. کیسز میں بھی, پولیٹیکل اینڈ پہ بھی, اور جو لیگل اینڈ پہ. ٹھیک ہے, یہاں یعنی پہ کہ آپ ہمیں کچھ گریجولی ریلیکس ملنے کی توقع ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب 15 دن نکال لیں, 15 دن بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور خان صاحب کے لیے آسانیاں شروع ہو رہی جی ہیں. جی انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ آدھا معاملات سیٹل کی طرف چلے جائیں گے. 31 کا مہینہ ہے سر, 15 دن. ویسے 22 تاریخ تک آپ نے کاؤنٹ کیا نا کہ 22 تاریخ تک 15 دن ہی رہتے ہیں. جی جی جی. اچھا سر, نواز شریف صاحب جو سا ہے پارٹی کی صدارت دوبارہ سے سنبھال رہے ہیں. ایک طرف تھا کہ جی نواز شریف صاحب کی سیاست ختم, اب انہوں نے پارٹی کی قیادت دوبارہ سنبھال لی ہے اور پارٹی کے امور اب وہ دیکھیں گے, دوبارہ دیکھنے لگے ہیں. یعنی کہ ابھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ صدارت جو سا ہے نواز شریف صاحب کریں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ دوبارہ سیاست میں ان ہو رہے ہیں اور سیاست میں اپنی کارکردگی دکھائیں گے؟ سیاست کا ڈاکٹر صاحب فیوچر ہے؟ میں نے گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب یا آصف زرداری صاحب, یہ ہمارے قومی سطح کے لیڈر ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں. ان کو آپ پاکستان کی سیاست میں مائنس نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں میاں صاحب ایک عرصہ کرائسس میں بھی رہے, جیل میں بھی رہے, لنڈن میں بھی رہے, لیکن وہ کسی نہ کسی طور سیاست میں انوالو رہے ہیں اور ایک پارٹ پلے کرتے رہے ہیں. اور ان کے بغیر وہاں بیٹھے ہوئے بھی پاکستان کی سیاست نامکمل تھی. تو اب تو یہ پاکستان میں بیٹھ کے یا ان کی پارٹی گورنمنٹ میں ہے تو یہ سیاست میں کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اپنا پارٹ پلے کرتے رہیں گے. انہوں نے کوئی مطلب مصلحت کے تحت سمجھ لے کے فیصلہ کیا ایسا کہ ابھی اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں, ٹھیک ہے, اقتدار کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو فیصلہ ہے ان کا بھی اور پاکستان کے لیے بھی, سیاست کے لیے بھی.
ان کا پازیٹیو فیصلہ تھا، تو آہستہ آہستہ یہ ظاہر ہے کہ اپنا گرفت مضبوط کر رہے ہیں سسٹم پہ. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تھوڑا آپ کو یہ سمجھ لیں کہ پاور پلے جو ہے وہ دیکھنے میں ملے گا. گورنمنٹ میں بھی ان کی پارٹی میں بھی پاور پلے چلے گا تھوڑا، کہ جناب میاں صاحب اپنی گرفت آہستہ آہستہ مضبوط کریں گے، پارٹی کی صدارت سنبھالیں گے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ میں ان کا رول ہو جائے گا. پی ٹی آئی میں تو سازشیں چل رہی تھی، اختلافات چل رہے تھے، کیا اب نون لیگ میں بھی اختلافات شروع ہو گئے ہیں؟ ادھر ابھی میں اس میں نون لیگ میں جی اس اینڈ پہ نہیں دیکھ رہا، اتنی اس میں شدت نہیں دیکھ رہا جتنی جو ہے پی ٹی آئی میں چل رہی. پی ٹی آئی کا ایک مطلب اس میں یہ سمجھ لیں کہ نیگیٹو اس میں ان کی چیز یہ ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ ڈائریکٹلی اوپر ہولڈ کیے بیٹھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیڈر جو ہے ان کا جیل میں ہے، تو اس وجہ سے پارٹی پہ اس کی گرفت اتنی مضبوط نہیں ہے. وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں پہ، اور ان میں جو لائرز ہیں اور ہر کوئی ایکٹیو ہو کے اس میں گرفت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو ٹیک اوور کر لوں. وہاں یہ سینیریو یہاں پہ مسلم لیگ میں یہ سینیریو نہیں ہے. تھوڑا سا پاور شیئرنگ کا معاملات ہے، میرا خیال ہے یہ سیٹل کر لیں گے آپس میں، اور اتنا کوئی کرائسس کی طرف نہیں جائے گا معاملہ. بہت شکریہ سر. شفیق مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جی خان صاحب کی ابھی جان سلامت ہے، خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اب یہ 15 دن خان صاحب نکال لیں، اس کے بعد خان صاحب کے لیے آسانیاں شروع ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ ان 15 دن میں تھوڑا سا احتیاط کریں، اپنی کچھ ایسے چیزیں ہیں جو بعد میں جا کے آگے ٹھیک ہونی ہے، پہلے ان کو خراب نہ کریں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان. تھینک یو. سلام پاکستان.